لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد الحديث خير الكتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بحيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات کی شکل میں پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت فرمائی، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اس بنیاد پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین،
خطبہ مسنونہ اور سورہ کاف کی تلاوت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت کے 2 پہلو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر یہ فرما رہا ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یعنی مومن مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، تو ہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے، خوشگوار بنا دیں گے، اچھا بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے تفسیر کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں تقوی گزار کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کو اس دنیا میں بھی خوشگوار بنا دیتا ہے، ان کی عزت بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی عزت کی زندگی دیتا ہے، اور پرسکون سے وہ اپنی زندگی کے دن گزارتے رہتے ہیں اس بنیاد پہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک بندہ مومن جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ آخرت کے تعلق سے سوچ کر کرتا ہے کہ میرا اس کا اچھا بدلہ ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلہ اس دنیا کے اندر دے دے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا ضرور بالضرور بدلہ دے گا، لیکن اسی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے مومن کی تقوی گزاری کی وجہ سے، صالح اعمال کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے اس کو اس دنیا حیات طیبہ یعنی حیاتی زندگی، دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت و اکرام سے نوازتا ہے۔ یہ بالکل عیا ہے اور یہ مشاہدے میں بھی ہے، آپ سب بھی اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ تقوی گزار ہے، اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، معاشرے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو ایک عزت وقار کی زندگی گزارنے کا موقع بھی ملتا ہے، لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ بقیہ رہا کہ ان کے اعمال کا بدلہ آخرت میں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ لہٰذا اس آیت کو بنیاد بنا کے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی کے جو اعمال ہیں، نیک عمل جو کرتا ہے، کیا اس کا ثمرہ یا اس کا اثر صرف اس کی اپنی زندگی کے حد تک رہتا ہے، یا پھر اس کے آل و اولاد یا اس کی ذریت، اس کی نسل کو بھی اس کا ثمرہ اچھا ملتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ لہذا قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے نیکی کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے، تقوی گزار کی وجہ سے، متقی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اس کا فائدہ اس کی ذریت میں بھی دیتا ہے، اس کی نسل میں بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید سورہ کہف ہم لوگ الحمدللہ ہر جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے لوگ تلاوت کیے ہوں گے، کرنی بھی چاہیے۔ تو اس آیت میں جو موسیٰ علیہ السلام، اس سورہ کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، جو 3 سوالات اس میں ہے، اس میں آخری جو سوال یا آخری جو کام ہے کہ جو خضر علیہ السلام نے انجام دیا کہ فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا قریۃ استطعما اہلہا، یعنی وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلتے ہیں، چلتے چلتے ایک ایسے قریہ میں پہنچتے ہیں، ایک ایسے گاؤں اور بستی میں پہنچتے ہیں کہ وہاں پہ وہ لوگ کھانے کے لیے طلب کرتے ہیں۔ استطعما اہلہا، ان کے گاؤں بستی سے، لوگوں سے وہ لوگ کھانے کے مطالبہ کرتے ہیں۔ فابوا ان یضیفوہما، تو پورے گاؤں بستی والے نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں، یہ آپ تمام واقعات بھی جانتے ہوں گے۔ چنانچہ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، اس کے آگے فرماتے ہیں کہ وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں اسی گاؤں میں، اسی قریے میں ایک دیوار گر رہی ہے، تو انہوں نے ان کو درست کر دیا، صحیح کر دیا تاکہ نہ گرے ہو۔ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، یعنی ان ینقض فاقاما، کہ اس کو خضر علیہ السلام نے درست کر دیا۔ تو اس بنیاد پہ
موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ اگر اس بنیاد پہ اس طرح ہوا ہے تو آپ چاہتے تو ان سے کچھ اجرت لے لیتے تاکہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہہ دیا تو کہتے ہیں کہ ھذا فراق بینی و بینک، یعنی اب یہ ہو گیا ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، چونکہ جس بنیاد پہ تم میرے ساتھ چل رہے تھے، جن اصولوں پہ تین کام میں نے کیا اور اس بات کا وعدہ تھا کہ کوئی سوال نہیں کرنا میرے کام پہ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ چونکہ اب اس کے اندر کیوں اس طرح سے کیے، کیا نبی ہو کے ایسے کر سکتے ہیں، تو اس کا الگ تفسیر ہے۔ یعنی تفسیر مختصر یہ بھی جاننی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیوں کر گزرے، کیونکہ وہ ایک نبی تھے اور کسی بھی طرح کی بگاڑ کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی راز کچھ اور تھی، اسی لیے ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی، کیونکہ نبی کا یہ کام ہے کہ جو بھی بگڑی ہوئی چیز یا غلطی دیکھے وہ اس کو اشارہ کرے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا تو ھذا فراق بینی و بینک۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی جدائی کا وقت آ گیا، اور اس کے بعد خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں کام کے بارے میں بتایا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ اس کے خلفیہ یا اس کا بیان کرنے کا کیا مقصد ہے۔ تو چنانچہ خضر علیہ السلام نے جانے سے پہلے ان تینوں کاموں کے تفصیلات بتا دیے، اور جو اسی دیوار کو جو انہوں نے درست کیا تھا اس کا فلسفہ انہوں نے بتایا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی یہ جدار یا یہ دیوار دو یتیم لڑکوں کے ہے جس کے نیچے ان کے والدین نے ان کے لیے خزانے رکھے ہیں تاکہ یہ بڑے ہو تو اس کو استعمال کرے۔ چنانچہ اس کے اندر یہ پتہ چلا، اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر وغیرہ آپ پڑھیں گے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں اور جن پر اللہ کے رسول کی خاص رحمتیں ہیں یا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول دعا کیے تھے ان کے تعلق سے کہ ان کو قرآن کا فہم عطا کر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو خزانے نیچے رکھے گئے تھے، اب وہ خزانہ کیا تھا اس کے تعلق سے بھی الگ تفسیر ہے۔ آپ اگر ابن کثیر کے اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی کہتا ہے کہ مالی خزانہ تھا، کوئی کہتا ہے کہ علمی خزانہ، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، جو بھی ہے ان کے لیے خزانہ رکھا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کے اپنے جو والد ہیں کیا وہی رکھے تھے، ان کے والدین رکھے تھے اس خزانے کو؟ تو نہیں، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے 7ویں نمبر کا جو دادا ہے وہ نیک متقی پرہیزگار تھے اور ان کی رکھی ہوئی خزانہ تھی وہ۔ دیکھیے آپ اس آیت سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی ان کے تقوی گزار کی وجہ سے ان کے 7ویں نمبر کے دادا جو وہ متقی پرہیزگار تھے اور ان کے جو مال کو انہوں نے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے ان بچوں کے لیے حفاظت کر کے رکھا ہے، یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس سے اندازہ لگائیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی تقوی گزار ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کا ثمرہ صرف اس کو نہیں بلکہ ان کی ذریت کو بھی ملتی ہے۔ یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہا گیا ہے، صالحہ مطلب ان کے ابو، ان کے والدین یا ان کے جو دادا جو لوگ رکھے ہیں وہ لوگ نیک تھے۔ لہٰذا ایک نیک آدمی جو ہوتا ہے ان کی ذریت کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے کرتا ہے۔ تو یہ آیت کے اندر سے یا اس آیت سے یہ دلیل بنتی ہے کہ آدمی جب نیکی کرتا ہے، تقوی گزار کرتا ہے یا پرہیزگار بنتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ ان کے بچوں کو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک واقعہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ایسے صحابی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ان میں سے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ بھی ایک ہیں۔ ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ ان کے والد بڑے نیک اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ جب ان کی زندگی کے تعلق سے یعنی ان خلفائے راشدین کی زندگی کی یا ان عشرہ مبشرہ کی زندگی کے مطالعہ کیا جائے تو ان کی زندگی اسلام کے لیے وقف ہو گیا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اسلام کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے وقف کر چکے تھے۔ لیکن سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس بہت ایسے کوئی بڑے عمل تو نہیں تھا، لہٰذا یہ ایک سوال پیدا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں کیسے ہو گئے۔
تو ان کی جب تاریخ پڑھی گئی یا ان کے خاندانی نسل کو دیکھا گیا تو ان کے والد کا نام تھا زید ابن نفیل. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی نبی بنائے جانے سے پہلے ہی پیدا ہوئے تھے. اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے یعنی نبی بنائے جانے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو کس طرح سے کفر اور شرک کا ماحول تھا. ہر طرف شرک عام ہو چکا تھا، ہر طرف کفر عام ہو چکا تھا. ایسے کفر کی دور میں، ایسے شرک کی دور میں بھی یہ جو زید یعنی زید ہیں، جو سعید بن زید، یعنی وہ اپنے آپ کو بت پرستی سے اور غیر اللہ کی پرستی سے بچائے رکھے ہوئے تھے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ دینی دین و ابراہیم، یعنی میرا دین ابراہیم علیہ السلام کی دین ہے. وَإِلَٰهِ إِلَٰهُ ابراہیم، اور جو پروردگار جو اللہ ابراہیم کا ہے، جو الہ ابراہیم کا وہی میرے الہ ہے. اور اس طرح اس زمانے کے یعنی اس قدر کفر شرک کے دلدل سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے. اسی طرح سے ان کے تاریخ میں آتا ہے ان کے تعلق سے کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کا استعمال نہیں کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے وہ، بلکہ جب کسی غیر اللہ کے اوپر کوئی ذبح کیا جاتا تھا جانور تو ان کے تعلق سے وہ بیان کرتے تھے یا ان لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اس بکری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی هذا الشاة خلقها اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور زمین سے اس کے لیے چارہ اگایا، اور تم اس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ کیسے ذبح کر رہے ہو. یعنی وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے اور اس سے روکا کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ یہ غلط ہے. اسی طرح سے اس زمانے کے تعلق سے ہمیں پتہ ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. یعنی اس زمانے جاہلیت میں جب لڑکی پیدا ہو گھر میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس تعلق سے کہ ان کو زندہ درگور کرتے تھے. لہٰذا یہ زید یعنی سعید رضی اللہ عنہ کے والد محترم ان سے کہا کرتے تھے کہ اس طرح کا کام مت کرو، اگر تم اس کو پال نہیں پاتے ہو تو تم مجھے دے دو، میں پال لوں گا، لیکن یہ کبھی کام کو مت کرو. لہٰذا یہ ایک اچھی صفت اور تقوی گزاری کا ایک دلیل تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث امۃ واحدہ، یہ مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک امت بنا کر اٹھائے گا. یعنی ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے خوشخبری دی. اب دیکھیے انہی کے نیکی کا یہ ثمرہ تھا کہ ان کے بیٹے سعید بن زید وہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہو گئے. ان باتوں سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جب آدمی متقی پرہیزگار ہوتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ثمرہ اس کے بچوں کو ملتا ہے. آپ ایک چیز کو اس سے سنتے جائیے، آخر میں نتیجہ بتاؤں گا کہ کیوں میں اس عنوان کو بتا رہا ہوں. اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یا تابعین اعظام کی زندگی آپ پڑھیں گے تو بھی یہی چیزیں ملتی ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے اپنے ذریت کے تعلق سے کتنا زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے. اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ بتائی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے کس طرح سے دعا کیا کرتے تھے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کا کیا کرتے تھے کہ اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، میرے ازواج اور میری ذریت، میرے نسل کو ذریاتنا یعنی ان کو نیک بنا دے اور مجھے ان کے امام بنا دے. لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی اس طرح سے دعا ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے، سیرت نگاروں نے ان کے سیرت میں لکھتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز میں جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے چھوٹا سا ننھا بچہ ان کے بازو میں سویا رہتا تھا. چنانچہ وہ اس کی طرف دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ من اجلی یا بنیا، من اجلی کا یا بنیا، یعنی یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے یہ راز بھی پوشیدہ ہے کہ میرے اس نماز نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ثمرہ دے اور تمہاری ایمان کی حفاظت کرے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کا واقعہ ہے. وہ اس طرح سے دعائیں کرتے تھے اپنے بچوں کے تعلق سے.
سعید بن مسیب یہ جو مشہور یعنی سید التابعین میں سے ہے، وہ ان کے تعلق سے بھی اسی طرح سے آتا ہے، وہ بھی دعائیں کیا کرتے تھے، تہجد میں اٹھ کر اسی طرح سے دعا کرتے تھے، من اجلک یا بنی لیحفظک اللہ ویصلحک اللہ، یعنی وہ فرماتے تھے کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ جو تہجد پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ میرے اس نیکی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں صالح بنا دے، تمہیں نیک بنا دے۔ تو یہ ہے اپنے اولاد کے تعلق سے دعا۔ اس کے بعد وہ پڑھتے تھے یہ دلیل کے طور پر وَيَبْكِي، وہ روتے رہتے تھے، وَجَعَلَ يَقْرَأُ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی جس طرح سے ان دو غلام بچوں کے، یتیم بچوں کے والدین نیک تھے، اس کا ثمرہ ان کو ملا ہے، اس کا نتیجہ ان کو ملا ہے، اسی طرح سے میری ان نیکیوں کا نتیجہ بھی میرے بچے کے اندر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے نیکی کرنے کا یعنی ایک فائدہ، یعنی بذات خود جو انسان نیکی کرتا ہے اس کو تو وہ ملتا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی خوشگوار بناتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اچھا بدلہ رکھا ہے، لیکن اس کی نیکی اور تقوی گزاری کے وجہ سے ان کی ذریت، ان کی نسل بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو آج بھی اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر جو لوگ نیک لوگ ہیں، ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے باپ داداؤں میں سے کوئی نہ کوئی ایسے متقی پرہیزگار گزرے ہوں گے جن کا نتیجہ ان کو مل رہا ہے کہ معاشرے کے اندر نیک اور متقی لوگ ہیں۔ اس کا خیال رکھنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی اپنے اولاد کے تعلق سے فکر مند ہے۔ اسی طرح کا خطبہ ملتے جلتے عنوان پہ میں گزشتہ ہفتہ علی نگر میں اس لیے دیا تھا کہ لوگ چونکہ استاذ ہونے کے ناطے جو بھی استاذ یہاں پہ ہیں ان سے ایک خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ذرا میرے بچوں کے تعلق سے آپ دھیان دیں گے تاکہ وہ اچھے بنے، نیک بنے، ان کو نصیحت کیجیے۔ یہ اچھی بات ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کے تعلق سے فکر مند ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن کیا صرف اسی طرح سے فکر مند ہو جانے سے کیا ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہمیں خود نیک بننے کی ضرورت ہے۔ اب اس آیت کے تعلق سے آتا ہے کہ جس طرح سے نیک عمل کا فائدہ اس کی ضروریت کو ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر ایک ماں باپ گناہگار ہے، اگر ایک ماں باپ کسی برائی پہ ملوث ہے، تو اس کا جو برائی ہے یا ان کی جو گناہ ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کا آپ بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اس کی بھی دلیل موجود ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، اگر ماں باپ کوئی قسم کی گناہ کرتے ہیں تو بسا اوقات ان کی اولاد کو وہ چیزیں پڑتی ہیں اور اس کی اولاد کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آخرت کے تعلق سے ہر آدمی اپنے اپنے عمل کا حساب دے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ آخرت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کے بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنے تعلق سے اللہ کے سامنے جواب دے گا۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا بسا اوقات کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو ایسا ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی اگر ماں باپ غلطی کیے تو بچوں پہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ ماں باپ کے لیے سزا ہوتا ہے اور بچے کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے، بچے کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ بھی گناہ میں مبتلا ہیں، یہاں پہ الحمدللہ ہم سب صاحب اولاد ہیں، تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اولاد سے نوازا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اولاد کا مل جانا۔ کچھ لوگ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، کچھ نوجوان ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے، تو ہر آدمی کو اس بات پہ غور کرنی چاہیے کہ ہمارے اولاد کیسے نیک بنے، کیسے صالح بنے، شریعت نے اس کے لیے کیا کہا ہے۔ اور اس تقریر کا یا اس آیت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی پہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، آپ اگر کسی کو بلا وجہ سے ستاتے ہیں، آپ اگر کسی کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں، آپ اگر کسی کے مال کو دھوکے سے کما لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں، یا اپنی شہرت، اپنی حشمت یا اپنے طاقت قوت کے بلبوتے پہ اگر کسی پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کس بات پہ ڈرنی چاہیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس کالے کرتوت کی وجہ سے، میری اس گناہ کی وجہ سے کہیں میرے بچوں کے اوپر اثر نہ پڑے، کیونکہ ہر آدمی اپنے بچوں کے تعلق سے بڑا حساس ہوتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، چاہے کوئی بھی رہے، مرد رہے یا
خواتین رہے، ہر یہ آدمی چاہتا ہے کہ جتنی مصیبتیں آ جائیں میرے اوپر، جتنی پریشانیاں آ جائیں میرے اوپر، لیکن میرے بچے پہ کچھ نہیں ہونی چاہیے، میرے بچے اچھے رہے۔ تو یہ ہر آدمی حساس ہوتا ہے، ہونی بھی چاہیے۔ تو اس بنیاد پہ جو لوگ کسی پہ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ چوری ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جو لوگ جھوٹ بول کر کماتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح سے غلط چیزیں کرتے ہیں، یا اسی طرح سے جو لوگ میراث کی مال کو دبا لیتے ہیں، اسی صف میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی بہنوں کا حق نہیں دیا اور میراث کی مال کو دبا لیا، اپنی بڑپن کی وجہ سے، اپنی طاقت قوت کی وجہ سے، یا گھر کے بڑے ہونے کی وجہ سے اگر وہ بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا، مفسرین کرام اور علماء کرام نے اس کو بھی بتایا ہے کہ ظلم میں شمار ہے یہ، ایسے لوگ ظالم ہیں، چاہے کتنی متقی پرہیزگار ہو جائے۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون کو نازل کیا ہے۔ کسی کی حق نہیں ہے کہ کوئی اپنی بہن کے مال کو ہڑپ لے، میراث کو صحیح سے تقسیم نہ کرے، غلط سلط تقسیم کرے، یہ ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ کر دیکھیے، اگر میں اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے ظلم کرتے ہوئے، اس طرح سے غلط طریقے سے مال کما کر اگر میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، تو ہم اس کو پرورش کر رہے ہیں یا اس کو بیکار کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ظلم ہم نے کیا ہے دوسروں کے اوپر، کبھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد یا میرے جیتے جی کہیں میرے بچوں کو دیکھنا نہ پڑے۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے، نہیں چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بھی ظلم زیادتی سے بچے، ایسی زندگی گزارے جس میں کسی پہ ظلم نہ ہو، جس میں کوئی دھوکہ دھڑی نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کسی پہ کوئی قسم کی پریشانی نہ ہو، صاف و شفاف زندگی گزارنے کی کوشش کرے، متقی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس کے اس اعمال کا بدلہ ان کے بچوں کو ضرور ملے گا۔ یہ ہے فلسفہ، یہ ہے اصل دراصل آج کہنے کی بات کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچہ نیک ہو جائے، ہمارے اولاد نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں والدین ہونے کے ناطے، میں باپ ہونے کے ناطے یا ماں ہونے کے ناطے یہ دیکھنی چاہیے کہ کیا میرے اندر اچھائی ہے، کیا میں اچھا کام کر رہا ہوں، کیا میں متقی پرہیزگار ہوں، کیا میں تقویٰ گزار ہوں؟ اگر نہیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بچہ بھی اسی ڈگر پہ چلے گا جس ڈگر پہ آپ ہیں۔ اور بچے کی تربیت کے تعلق سے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اچھے ہو جائیں۔ ہم اگر اچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہمارے بچے اچھے رہیں گے، الا یہ کہ کوئی بہت اچھے ماں باپ، متقی پرہیزگار کے ماں باپ ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، یہ الگ سی بات ہے، لیکن دستور یہ ہے، قانون یہ ہے کہ تقویٰ گزار ماں باپ، پرہیزگار ماں باپ کے بچے اچھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا ہمیں خیال رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے بچہ نمازی بنے، میرا بچہ اچھا بنے۔ اب خود وہ اپنے اوپر نہیں دیکھتا ہے، اس کا تجربہ میں اپنے بچوں پہ کرتا ہوں، یعنی اپنے اسکول کے بچوں پہ کرتا ہوں کہ جب ان کو نصیحت کرنے کا موقع ملے کرتا رہتا ہوں تاکہ کچھ فائدہ ہو جائے، تو نصیحتیں انہی کو فائدہ دیتی ہے۔ میرے یہ تجربہ ہے، ان بچوں کو ہی فائدہ دیتا ہے جن کے ماں باپ نیک ہیں، جن کے گھرانے اچھے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات کی پابندی کرتے ہیں، جو لوگ تقویٰ گزار ہیں، نمازی ہیں، انہی کے بچوں کو یہ فائدہ دے رہا ہے۔ بکیا وہ بچے جن کے ماں باپ مسجد سے دور ہے یا نماز سے دور ہے، جن کے گھروں میں اسلامی ماحول نہیں ہے، جن کے گھروں میں اچھائی نہیں ہے، ان کے بچوں کو یہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری کیا غلطی ہے آپ بتائیے؟ جو ایک بچہ اثر کر رہا، ایک نہیں کر رہا، غلطی گھر سے ہو رہی ہے۔ اگر گھر اچھا رہے تو یقین مانیے کہ بچے کے اندر اچھائی آ جائے گی۔ لہٰذا ہم لوگ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اچھے بنائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نمازی بنے، آپ خود نمازی بن جائیے، آپ کا بچہ خود بخود نماز پڑھنے لگے گا، نمازی بن جائے گا۔ ورنہ آپ سوئے رہیں گے یا آپ نماز سے دور رہ کر اپنے بچوں کو کہیں گے کہ جاؤ نماز پڑھو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے اور تربیت کا طریقہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس سے پرہیز بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے تعلق سے ہماری غلط سلط عادتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ تقریباً نشے کی چیز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی چاہتے ہیں ہمارا بچہ اچھا ہو، چاہنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن کیسے ہوگا؟ وہ وراثت تو وہاں سے آ رہی ہے، آپ سے ہی سیکھ رہا ہے وہ۔ لہٰذا آپ اچھے بن جائیے، انشاءاللہ آپ کے بچے بھی اچھے بن جائیں گے۔ یہ تربیت کا صحیح طریقہ ہے، اور اگر ہم لوگ متقی پرہیزگار بنتے ہیں
ہم لوگ اگر اچھے بنتے ہیں، ہم لوگ اگر تقوی گزار بنتے ہیں تو یقین مانیے کہ ہمارے بچے کے اندر وہ اثر آ جائے گا۔ لہٰذا جو یہ آیت سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتی ہے وہ سبق یہی ہے کہ ہم اچھے بنیں گے تو ہمارے بچے اچھے ہوں گے، ورنہ حرام کا لقمہ دے کے اگر ہم اپنے بچوں کی اچھائی چاہیں گے تو یار نہیں ہو سکتا ایسا۔ اور اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کی مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو حلال روزی سے کھانا کھلانا ہے، حلال روزی کی تلاش میں رہ کر ان کے پیٹ بھرنا ہے اور ان کو نیک اعمال کی طرف بلانا ہے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی کیا نماز پڑھے گا، بعد میں پڑھ لے گا۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہیں پہ ہے۔ تربیت کا وقت ہی وہی ہے، چھوٹے بچے سے ہی تربیت کرنا، تربیت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میرے بچے اتنی تکلیف میں اٹھ کے کیسے نماز پڑھے گا، ٹھنڈ ہے، بارش ہو رہی ہے، گرمی ہے، تو گویا کہ وہ اپنے بچے کو جہنم کے حوالے کر رہا ہے۔ اس لیے کہ نماز پڑھا کر آپ اس کے جنت کے مستحق بنائیں گے، اور نماز چھڑا کر یا نماز کی تاکید نہ کر بے نمازی بن کے آپ ان کے تکلیف کی دراصل آپ ان کی تکلیف کو یعنی ان کی جو تکلیف ہوگی اٹھنے میں وہ دراصل آپ کو ان سے وہ تکلیف سے مطلب نہیں ہے، بلکہ آپ ان کو جہنمی بنا دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے بچوں کی تعلق سے حساس ہونی چاہیے، کیسے وہ بچہ اچھا بنے، یا اولاد جو صاحب اولاد ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا ہے، اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ خود اچھے بنے اور بنتے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اچھے بنائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں یا شادی وغیرہ کر لیتے ہیں، نکاح وغیرہ کر لیتے ہیں، تو ان کو ہم نصیحت بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھے نہ پڑھے وہ اپنا کیا کر، غلط بات ہے۔ زندگی بھر نصیحت کرتے رہنا چاہیے اگر بچے غلط راستے میں ہے، کیونکہ آپ ان کے سرپرست ہونے کے ناطے، آپ باپ ہونے کے ناطے، آپ ماں ہونے کے ناطے آپ ہمیشہ اس کی خیر خواہی چاہیں گے، آپ کی آخری سانس تک آپ اس کی خیر خواہی چاہیں گے۔ لہٰذا ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، کچھ ماں باپ تو ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹا بگڑ جائے گا، کیا کہے گا۔ اگر بیٹا اس بات پہ بگڑ جا رہا تو ایسے بیٹا ہی نافرمان ہے، وہ نے ماں باپ کی حقیقت کو نہیں جانا، اس نے ماں باپ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے سرپرست ہونے کے ناطے کہ ہم ان کو زندگی کے آخری سانس تک خیر خواہی کی طرف بلاتے رہیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم نمازی بن جائیں، جن کے گھروں میں نمازی ہے، جن کے گھروں میں شریعت اسلام کی پابندی کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یقیناً ان کے گھروں کے بچے اسی ڈگر پہ چلے آتے ہیں۔ بہت آسان ہے تربیت کا طریقہ، یہ ہماری بھی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، اور جو اولاد اللہ نے ہمیں نعمت کی شکل میں دیا ہے ان کی بھی پرورش ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں متقی پرہیزگار بننی چاہیے، بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آدھی سے زیادہ تربیت بچے کی ہو گئی، پھر اس کے بعد گاہے بگاہے آپ اس کو نصیحت کرتے جائیں اور اصلاح کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے بچے بھی نیک رہیں گے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اچھا بنانی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اچھا بنانی چاہیے۔ اس میں دونوں کی ذمہ داری، ماں کی بھی ذمہ داری ہے اور باپ کی ذمہ داری ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر دونوں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو یقیناً گھر کا ماحول اچھا رہے گا اور آپ کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا، میری باتوں کو نہیں مانتا ہے، یا میرے بچہ میری قدر نہیں کرتا ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صحیح وقت پہ اگر اس کی تربیت کر دیا جائے، اور اگر صحیح وقت پہ تربیت نہیں کرتے ہیں تو یہ آگے چل کے برے دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سب سے پہلے، ہم تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صالح اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے، صالح بنائے، تقوی گزار بنائے، پرہیزگار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔